بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا کی وفات کے بعد سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پر آ گئی، جبکہ آپ کی عمر 8 سال 8 ماہ تھی۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 25 سال کی عمر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ ان کے گھر میں رہے۔ جیسے جیسے حضور اکرم کے معجزات رونما ہوتے گئے تو حضرت ابو طالب کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت ابو طالب مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر بیٹھنا شروع کیا تو ان کے دسترخوان میں ایسی برکت آ گئی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے خاندان کے لیے کافی ہو جاتا۔ جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود نہ ہوتے تو سب کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب گھر والوں کو کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ جانے دو، پھر کھانا شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لاتے تھے تو کھانا شروع نہیں کیا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو کھانا شروع کیا جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے میں بہت برکت ہو جاتی تھی۔ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، تب بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ گھر میں جو کچھ بھی کھانے یا پینے کے لیے ہوتا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا، جس کی برکت سے کم چیز بھی سب کے لیے کافی پڑ جاتی تھی۔ ایک بار مکہ میں کافی قحط پڑ گیا۔ مکہ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لات اور عزا سے بارش کی دعا کی جائے تاکہ بارش ہو اور مکہ والے قحط سے نجات حاصل کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یقین تھا کہ منات بت سے دعا کی جائے تو تب بارش ہوگی۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، ہم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ کیوں اپنا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اے بزرگ، کیا آپ ابو طالب کا نام لینا چاہتے ہیں؟ اس پر بزرگ نے کہا، جی ہاں، میں یہی تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مکہ کے لوگ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر گئے، انہوں نے حضرت ابو طالب کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت ابو طالب نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب، ہم مکہ والے اب مزید قحط برداشت نہیں کر سکتے، سب لوگ بھوک اور پیاس کا سامنا کر رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ دعا کرو۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نظر آ رہے تھے جیسے کہ رات کے وقت چاند چمک رہا ہو۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور بھی بچے تھے، لیکن حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ مکہ کے لوگوں کی نظر آسمان پر جمی ہوئی تھی۔ آسمان بالکل صاف تھا، کسی بھی طرف سے بادل نظر نہیں آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادل گرجنے لگے اور بارش برسنے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ روایت میں ہے، حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک میلے میں جا رہے تھے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ حضرت ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے کہ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میرے بیٹے، مجھے پیاس لگی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بچے تھے۔ انہوں نے کہا، چچا جان، کیا آپ کو شدید پیاس لگی ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، جی مجھے شدید پیاس لگی ہے۔ چچا کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر پر اپنی ایڑی ماری، اس پتھر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب نے پیٹ بھر کر پانی پیا۔ جب دونوں سیر ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
پھر اپنی ایڑی ماری، وہ جگہ اس طرح بن گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ حضرت ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، میں نے اس سے پہلے اتنا میٹھا اور لذیذ پانی کبھی نہیں پیا۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ ایک نجومی جو لوگوں کی شکل دیکھ کر ان کا مستقبل بتا دیا کرتا تھا، جب وہ شخص مکہ میں آیا کرتا تھا، لوگ اس شخص کے پاس اپنے بچوں کو لایا کرتے تھے۔ وہ شخص بچوں کو دیکھ کر یہ بتا دیا کرتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر کیا بننے والا ہے۔ اس بار وہ شخص مکہ آیا تو حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ قیافہ شناس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ کر دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب قیافہ شناس نے وہاں موجود سبھی بچوں کو دیکھ لیا تو آخر میں اس نے کہا، اے ابو طالب، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت ابو طالب نے اس بندے کی نظر پہچان لی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ جب اس بندے کو علم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا چچا حضرت ابو طالب لے گیا ہے تو وہ شخص پکارنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، قسم ہے وہ بچہ بڑی شان والا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب نے اس بندے کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ تمام مشہور راویوں نے اس واقعے کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال ہوئی تو حضرت ابو طالب تجارت کے سلسلے میں شام کو جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ملک شام کے سفر کو جاؤں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جب حضرت ابو طالب شام کے سفر کو جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام کو پکڑا اور فرمایا کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ میرے والدین اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے آپ کو اونٹنی پر بٹھا لیا اور شام کا سفر شروع کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ حضور اکرم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ جب یہ قافلہ ملک شام کے ضلع خوران کے قصبہ بصرہ کے مقام پر پہنچا تو قافلہ نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ یہ عرب کے قافلوں کا دستور تھا کہ وہ بصرہ میں ضرور پڑاؤ ڈالتے تھے۔ قریب ہی ایک عیسائی راہب کی عبادت گاہ تھی جسے سرجیوس یا جرجیوس کہا جاتا تھا، لیکن اس کے زخد و عبادت کی کثرت کی وجہ سے لوگ اسے بحیرہ یعنی اللہ کا برگزیدہ بندہ کے لقب سے جانتے تھے۔ یہ راہب علم کا سمندر تھا اور خاندانی راہب تھا۔ اس کا خاندان نسل در نسل راہبوں کا ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے اس زمانے کے لوگ اس کو سب سے بڑا راہب مانتے تھے۔ قریش کے لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس راہب نے قریش والوں کو اپنے پاس ٹھہرنے کا نہیں کہا تھا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروا لیا۔ اس بار راہب نے قافلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے سارے قافلے کے لیے کھانا تیار کروا لیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر رکا تو راہب نے اس قافلے کے اوپر ایک بدلی کو دیکھا۔ وہ بدلی اپنا سایہ درخت پر ڈال رہی تھی۔ اس درخت کی شاخیں اس طرف جھکی ہوئی تھی جس طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ یہ منظر اس لیے پیش آیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے پہنچے تو قافلے والے پہلے ہی اس درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت کے سائے میں جگہ نہ ملی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں کھڑے ہوئے تو درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درخت کے سائے میں ہو گئے۔ یہ سب منظر راہب دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی دیکھ کر راہب نے قافلے والوں کو پیغام بھیجا کہ میں نے سب قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے، آپ سب بچے، بوڑھے اور جوان کھانا کھانے کے لیے تشریف لے آئیں۔ کہ یہ پیغام سن کر قافلے میں سے چند لوگوں نے کہا کہ راہب صاحب، آج تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تو اکثر ہی اس خانقاہ کے پاس سے گزرتے تھے،
اس سے پہلے تو آپ نے کبھی بھی قافلے والوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا تھا، آج کیا خاص بات ہے؟ راہب نے ان کو جواب دیا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ سب مہمان ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرنا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ راہب کے پاس چلے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑاؤ میں ہی چھوڑا گیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے تھے۔ آپ اسی درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ راہب کو ان سب لوگوں میں وہ نشانی نظر نہ آئی جو آخری نبی کی نشانیوں میں سے تھی۔ اس نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ وہ بدلی وہاں ہی رہ گئی جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ راہب نے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے سب چھوٹے بڑوں کو دعوت دی ہے، کسی کو پیچھے مت چھوڑ کر آنا۔ راہب کی بات سن کر قریش کے لوگوں نے کہا کہ سب لوگوں کو آپ کی دعوت پر آنا تھا، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا، لیکن ہم ایک لڑکے کو پڑاؤ میں چھوڑ آئے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں نے اس لڑکے کو آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کی طرف چلا گیا، وہ بدلی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہی تھی۔ اس بدلی نے سارے راستے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا تھا۔ راہب یہ سب منظر بڑے غور سے جانچ رہا تھا۔ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں وہ سب نشانیاں تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ جب قافلے والے کھانا کھا کر ادھر ادھر چہل قدمی کرنے لگے تو راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں لات اور عزیٰ کے بارے میں کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لات اور عزیٰ کے بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھو، خدا کی قسم مجھ کو سب سے زیادہ نفرت لات اور عزیٰ سے ہی ہے۔ یہ بات سن کر راہب بولا، تو پھر خدا کے نام پر ہی بتائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ راہب نے وہ سب باتیں دریافت کی جو ان کی کتاب میں درج تھیں۔ اس کے بعد راہب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر سے قمیص کو ہٹا کر دیکھا تو مہر نبوت چمک رہی تھی۔ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا۔ قافلے والے یہ سب منظر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہت ہی دلچسپی دے رہا ہے، شاید ان کے قریب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بہت ہی بلند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنے کے بعد راہب حضرت ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگا، آپ کا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ راہب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ راہب کی بات سن کر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ اس لڑکے کا باپ کہاں ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وصال کر گیا تھا۔ حضرت ابو طالب کی بات سن کر راہب کہنے لگا، یہ درست بات ہے۔ اس کے بعد راہب نے کہا کہ اس کی والدہ کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ ان کی والدہ کا چند عرصے پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کے راہب نے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب سے سب باتیں سن کر راہب نے کہا کہ میری مانو تو اپنے بھتیجے کو یہیں سے واپس لے جاؤ اور یہودیوں سے اپنے بھتیجے کو محفوظ رکھنا۔ اگر یہودیوں نے تمہارے بھتیجے میں نبی کی نشانیوں کو دیکھ لیا تو وہ انہیں شہید کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ بڑی شان والا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں سب آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نے اپنے آباء و اجداد سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں نے یہ بات آپ کو بتا کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اس کو واپس لے کر جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب راہب کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں آپ کی عمر 9 سال بتائی گئی ہے۔
آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی اسلامی، اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔